الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بار ہم مغرق خذ ایدنا سہر لنا اشکالنا. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ہے جس مالک کائنات خالق کائنات نے اشرف المخلوقات بنا کر حضور نبی مکرم شفیع معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائش پہ پورے اترے. قال انی جاعلک للناس اماما. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. یہ وہ منصب ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا، امامت والا منصب ہے. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے آزمایا اور مختلف طریقوں سے آزمانے کے بعد اللہ رب العزت نے عنایات فرمایا انی جاعلک للناس اماما کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام آزمائشوں میں کامیاب ہوئے پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنا دیا. اب آزمائشیں مختلف ہیں، مختلف طریقوں سے اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کو آزمایا. پہلے آزمایا جان دے کے، فرمایا کہ کیا تو میرے لیے جان قربان کر سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دی. پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا. تو جب بہت زیادہ مال عطا فرمایا پھر اللہ رب العزت نے پھر امتحان لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سارا مال اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کر دیا. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 80 سال سے زیادہ ہے. اس عمر میں جا کے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ اب اپنے بیوی بچے کو ایک غیر آباد جگہ پہ چھوڑاؤ. اب یہ تیسری بڑی آزمائش تھی کہ پہلے اتنے عرصے بعد اولاد ہوئی. جب اولاد ہوئی تو پھر اللہ رب العزت نے حکم فرما دیا کہ اسے اپنے آپ سے جدا کر دو. اب جدا کیا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کے مکہ مکرمہ میں پہنچ جاتے ہیں
جہاں کا حکم ملا تھا، جہاں کا اشارہ ملا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کے اس جگہ پہ پہنچتے ہیں۔ اب حکم دیا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزہ پانی کا مائی ہاجرہ کو دے کے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے واپس پلٹنے لگتے ہیں تو مائی ہاجرہ آپ پوچھتی ہیں کہ آپ ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت مائی ہاجرہ نے کوئی سوال نہیں کیا، فرمایا کہ اگر تم اللہ کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے تو اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہماری مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور یہ یاد رکھ لیں، یہ توکل کی بڑی بھرپور علامت ہے۔ انبیاء کرام نے لوگوں کو توکل سکھایا۔ اب یہ توکل تھا کہ جس کی بنیاد پہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کہہ رہی ہیں کہ اگر تم اللہ کے حکم پہ اور اللہ کی مرضی کے مطابق چھوڑ کے جا رہے ہو تو پھر ہمیں کوئی پرابلم نہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے چلے، اس مقام پہ پہنچے، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو نہ بچہ نظر آ رہا تھا، نہ بیوی نظر آ رہی تھی۔ تو اس مقام پہ کھڑے ہو کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، میں اس ایسی جگہ پہ انہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جہاں پہ کوئی چیز نہیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، عرض کی اے مالک الملک، میں تیرے بابرکت گھر کے پاس ایک ایسی جگہ پہ انہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں پر کوئی سبزہ نہیں، کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں۔ اس مقام پہ چھوڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام چل دیے۔ اب وہ کچھ دن تو جو کھجوریں اور پانی تھا وہ چلتا رہا۔ ایک وقت آیا کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا، تو حضرت مائی ہاجرہ نے اپنے بچے کی طرف دیکھا کہ انہیں بڑی پیاس لگی ہے۔ تو حضرت مائی ہاجرہ آپ چلی، صفا پہاڑی سے مروہ کی طرف آئیں، پھر مروہ سے صفا کی طرف آئیں، 7 چکر آپ نے لگائے۔ جب 7 چکر لگائے تو آپ کو آواز آئی، سا ٹھہر جاؤ۔ آپ نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو جس جگہ پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اس جگہ سے ایک چشمہ ابلنے لگے، پانی کا چشمہ ابل رہا۔ یہاں پہ روایات کے اندر اختلاف ہے، بعض روایات کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے وہاں سے چشمہ نکال دیا، اور بعض روایات اس طرح ملتی ہیں کہ اس جگہ پہ ایک فرشتہ آیا، فرشتے نے اپنا پر مارا جس کی وجہ سے وہاں سے چشمہ نکلنا شروع ہو گیا۔ تو وہ چشمہ ابلنے لگا، اس سے پانی نکلنے لگ گیا۔ حضرت مائی ہاجرہ آئی، آپ نے پانی اس سے بھرنا شروع کر دیا مشکیزے میں۔ جب دیکھا کہ پانی اور زیادہ بڑھ رہا ہے تو آپ نے کنارے بنانا شروع کر دیے، منڈیرے بنانا شروع کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پہ رحم فرمائے، اگر آپ پانی کو روکتی نہیں تو یہ آج بہت بڑا چشمہ ہوتا، یہ بہت بڑا چلنے والا چشمہ ہوتا، لیکن چونکہ اللہ رب العزت کا حکم اسی طریقے سے تھا اس لیے اس مقام پہ پانی کو روک دیا گیا۔ اب اللہ رب العزت کو ادا پسند آتی ہے حضرت مائی ہاجرہ کی، تو اللہ رب العزت تمام حاجیوں کو، عمرہ کرنے والوں کو حکم دے دیتا ہے کہ جب تک تم صفا مروہ کے درمیان صحیح نہیں کرو گے تمہارا عمرہ مکمل نہیں ہوگا، تمہاری حج مکمل نہیں ہوگی۔ یہ یاد رکھ لیں، حج، عمرہ، یہ قربانی، یہ جتنے معاملات ہیں یہ اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کی جو نشانیاں ہیں وہ ظاہر کر رہا ہے اور لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ اگر کوئی میرا بندہ بن جائے تو پھر میں اس کو زندہ رکھتا ہوں، اس کے کاموں کو زندہ رکھتا ہوں، جس طریقے سے وہ کام کرتا ہے اس کے کاموں کو لوگوں کے درمیان عام کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کام کو، حضرت مائی ہاجرہ کے اس کام کو اللہ رب العزت نے قربانی کی شکل میں، حج کی شکل میں لوگوں کے درمیان عام کر دیا۔ اب عرصہ دراز گزر گیا ہے،
3-4 ہزار سال گزر گئے لیکن اس کے باوجود اسی ترتیب سے اسی طریقے کے ساتھ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں پہ اس طرح کی عنایات فرماتا رہتا ہے، اس طرح کی مہربانیاں فرماتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے بندہ کچھ دیتا ہے، پہلے بندہ کچھ اپنا صرف کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائش میں پورے اترے تب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا۔ تو امام بنانے سے پہلے اللہ رب العزت نے مختلف طریقوں سے اپنے نبی کو آزمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام معاملات میں اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق، اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق تمام معاملات سر انجام دیتے رہے۔ تو جب اس طرح ہوا پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو، اپنے نبی کو امام بنا دیا۔ تو یہ طریقہ ہے، آج کے دور کے اندر بھی یہ یاد رکھ لیں کہ اس وقت تک مقام نہیں حاصل ہوتا، اس وقت تک کوئی درجہ نہیں ملتا جب تک بندہ آزمائش سے دوچار نہیں ہو جاتا۔ پہلے آزمائشیں آتی ہیں، پہلے پریشانیاں آتی ہیں۔ کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا، کوئی بھی ولی ایسا نہیں گزرا کہ جس پہ کوئی پریشانی نہ آئی ہو، جس پہ کوئی آفت نہ آئی ہو، لیکن جب وہ صبر کرتا ہے، جب وہ آزمائش پہ پورا اترتا ہے۔ یہ یاد رکھ لیں، آزمائش اور مصیبت میں فرق یہی ہے۔ آزمائش کہتے ہی اسی کو ہے کہ جس پہ آدمی پورا اتر لے، جس میں اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق ٹائم گزار لے، اسی کو آزمائش کہتے ہیں۔ مصیبت تو بنتی اسی وقت ہے جب بندہ صبر نہیں کر سکتا، جب اس سے صبر نہیں کر سکتا، اس پہ پریشان رہتا ہے، ہر وقت نالاں رہتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکوے کرتا رہتا ہے، تو اس وقت پھر وہ جو چیز ہے اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ لیکن جب صبر کرتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ کرنے والا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے سارے معاملات خود بخود درست ہو جاتے ہیں، اس کی ساری پریشانیاں اللہ رب العزت دور فرما دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر اس طریقے سے آزمایا گیا۔ وہ آزمائش کا طریقہ بہت اللہ رب العزت نے خوبصورت اس طریقے سے کیا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچے، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آنا شروع ہو گئے۔ ایک رات کو خواب آیا، دوسری رات کو خواب آیا، تیسری رات کو خواب آیا۔ خواب کے اندر دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ آتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس اور فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ ابا جان، جس طرح تمہیں حکم دیا گیا اس طرح تم کر گزرو، جس طریقے سے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ گیا ہے تم کر گزرو، تم دیکھو گے کہ اللہ رب العزت مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ذات پہ اس قدر انہیں بھروسہ تھا، اس قدر انہیں یقین تھا کہ اللہ رب العزت کبھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ اس لیے انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ رب العزت کی ذات پہ کامل یقین رکھتے ہوئے اپنے والد کو کہہ دیا کہ جس طرح اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں حکم آیا اس طرح تم کر گزرو۔ اب ہوا کیا کہ جب حکم دیا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام چل پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا لیکن منہ زمین کی طرف کر دیا کہ کہیں دل کے اندر کوئی پریشانی نہ آ جائے، کہیں دل کے اندر نرمی نہ آ جائے، کہیں میرے ہاتھ نہ کانپنے لگ جائیں۔ اللہ رب العزت امتحان لے رہا ہے اور اپنے خلیل کو آزما رہا ہے، دیکھتا ہے کہ میرا خلیل میرے امتحان پہ پورا اتر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا کے اس کی جگہ پہ جنت سے ایک مینڈا ذبح کروا دیا۔ تو یہ طریقے تھے جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو آزمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش پہ پورے اترے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کے بیت اللہ شریف کی تعمیر شروع کر دی۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کے دے رہے ہیں، گارا بنا بنا کے دے رہے ہیں،
حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر لگاتے جا رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، اس مقام کو اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے سجدے کی جگہ بنا دی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اس جگہ کو نماز کے لیے مختص نہ کر لیں؟ تو اللہ رب العزت نے ایت مبارکہ نازل فرما دی کہ تم جس جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے رہے، اس جگہ کو تم اپنی سجدے کی جگہ بنا لو، اس جگہ پہ کھڑے ہو کے نمازیں ادا کیا کرو۔ تو یہ طریقے اللہ رب العزت کو بڑے پسند تھے، ان طریقوں پہ چلتے ہوئے اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے سارے معاملات آسان فرما دیے، لوگوں کے لیے ساری راہیں کھول دی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ذبح کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ پوچھتے ہیں مل ادائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کیا ہے؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں سنت و ابیکم ابراہیم، آپ نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ قربانی کرنا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سنت کو زندہ رکھے ہوئے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو شکل ہے وہ آپس میں بڑی زیادہ ملتی تھی، بلکہ اس قدر زیادہ ملتی تھی کہ پہچان نہیں ہو پاتی تھی کہ باپ کون ہے اور بیٹا کون ہے۔ تو جب اس طرح کا معاملہ پیش آ گیا، لوگوں کو پریشانی ہونا شروع ہو گئی، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ باپ کون ہے اور بیٹا کون ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی کو سفید فرما دیا۔ یہ سب سے پہلے وہ آدمی ہیں کہ جن کی داڑھی کو سفید کیا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام شیشے کے سامنے کھڑے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوا کہ یہ نور ہے جس کی وجہ سے تمہاری داڑھی کو سفید کر دیا گیا، یہ نور ہے جس کی وجہ سے تمہاری داڑھی کو سفید کر دیا گیا۔ تو وہ نور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا۔ سب سے پہلے جو ختنے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیے۔ یہ ختنے کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا گیا اس وقت بعد روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک 80 سال تھی، بعد کے اندر ہے 83 اور بعد کے اندر ہے 90 سال اس وقت آپ کی عمر تھی۔ اور اس وقت آپ نے ختنے کیے، اپنے ختنے کیے، پھر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ختنے کیے، پھر جب حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو پھر ان کے بھی ختنے کیے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس روایت کو امام بہقی نے نقل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کے ختنے ان کی ولادت کے 7ویں دن بعد کروائے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بھی سنت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سبق دیا لوگوں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب عین جوانی کے اندر آئے، جس مقام پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کے گئے تھے، اللہ رب العزت نے اسی وقت ایک قبیلے کو بھیج دیا۔ اس قبیلے کا نام ہے قبیلہ جرہم۔ تو ایک پرندہ ہے جس کے بارے میں مشہور ہے، یہ پرندہ اس جگہ پہ اڑتا ہے جس جگہ پہ اسے پانی نظر آتا ہے۔ تو وہ قبیلے والے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ پرندہ اڑ رہا ہے، اس جگہ پہ ضرور پانی ہوگا۔ تو حضرت مائی ہاجرہ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے عرض کرنے لگے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس جگہ پہ ٹھہر سکتے ہیں۔ تو آپ کی اجازت کے ذریعے اس جگہ پہ ان کو پڑاؤ کی اجازت مل گئی، انہوں نے وہاں پہ ٹھہرنا شروع کر دیا۔ تو وہاں پہ پھر قبیلے آباد ہونا شروع ہو گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، جب جوان ہوئے آپ، تو قبیلہ جرہم کی ایک عورت کے ساتھ آپ کی شادی کروا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ معمول تھا کہ آپ کچھ عرصے بعد مکہ مکرمہ کے اندر آتے تھے اور آ کے اپنے بیٹے کی خبرگیری کیا کرتے تھے، پتہ کیا کرتے تھے کہ میرا بیٹا کس حال میں ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، گھر کے دروازے کی دستک دیتے ہیں، تو اندر سے ایک عورت باہر آتی ہے۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے خامد کس جگہ پہ ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ جی کام کے سلسلے میں گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے گھر کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں حالات بڑے خراب ہیں، کبھی کھانے کے لیے ملتا ہے اور کبھی کھانے کے لیے نہیں ملتا، اسی لیے میرے جو خامد ہیں وہ کام کرنے کے لیے باہر گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے خامد گھر واپس آئیں تو انہیں کہنا اپنے گھر کی دہلیز تبدیل کر لے، انہیں کہنا اپنے گھر کی دہلیز تبدیل کر لے۔ اصل کے اندر یہ مسئلہ سکھایا جا رہا ہے کہ جو ناشکری عورت اس کو تبدیل کر دیا جائے، شکر گزاری سکھائی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے، اللہ رب العزت کی ذات پہ کامل یقین رکھنا ہے۔ جب تم کامل یقین رکھ لو گے، جب تم بھروسہ کر لو گے اللہ رب العزت کی ذات پہ، تو پھر اللہ رب العزت تمہیں بہت عطا فرمائے گا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انسیت محسوس ہوتی ہے، اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ کوئی آیا تھا گھر کے اندر؟ تو جواب دیا جاتا ہے کہ ایک بزرگ آدمی آئے تھے۔ آپ نے پوچھا کچھ فرما کے گئے؟ تو عورت کہنے لگی جی فرما کے گئے کہ گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لینا، گھر کی دہلیز تبدیل کر لینا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ فرمانے لگے کہ وہ میرے والد تھے اور وہ کہہ گئے کہ تمہیں طلاق دے دی جائے۔ تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن میرے والد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حکم فرما رہے ہیں کہ میں اسے طلاق دے دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح تمہارے والد تمہیں حکم دے رہے ہیں اسی طریقے سے تم کر گزرو۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد میرے گھر آتے ہیں اور جو سامان پڑا ہوتا اٹھا کے لے جاتے ہیں، مجھ سے پوچھتے تک نہیں۔ تو ان کے والد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بلایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پوچھتے ہیں کیا واقعہ اسی طریقے سے بات ہے؟ تو وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دلوں کی باتوں کو جاننے والے ہیں، آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اس لیے پریشان ہو رہے ہیں کہ ساری زندگی انہوں نے اپنے بچے کو پرورش کی، اسے پالا، اسے خرچہ دیا، اب یہی بچہ خود کہہ رہا ہے کہ بھئی میرا والد جو ہے میرے سامان کو اٹھا کے لے جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت و مالک لابیک، کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے۔